ذرائع کے مطابق ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اس وقت تک کیجویلٹیز جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، 70 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جن کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی اور اسامہ یہ بھی بتائے گا کہ کتنے اہلکار یہاں پہ موجود تھے سیکیورٹی کے پرپس کے لیے؟ اس وقت ابھی تک جو ذرائع میں بتا رہے ہیں سیکیورٹی کا ایک اہلکار یہاں پر موجود تھا. ابھی تاحال انتظامیہ کی جانب سے کوئی آفیشیل ورژن سامنے نہیں آیا، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق ایک اہلکار مین گیٹ پر موجود تھا جس کو سب سے پہلے حملہ نے نشانہ بنایا اور اس کے بعد اندر جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اڑا لیا حملہ نے، اور جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اچھا اسامہ، کچھ دیر قبل آپ نے بتایا کہ مسجد میں بچے بھی موجود تھے، تو عینی شاہدین کا کیا کہنا ہے یا ویسے کیا اطلاعات ہیں کہ مسجد میں کتنے بچے موجود تھے، کیا کچھ زخمی بھی ہوئے؟ دیکھیے امام بارگاہ میں کافی تعداد میں بچے ہیں کیونکہ نماز ادا کرنے آئے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی موجود تھے. ابھی ایگزیکٹ جو تعداد ہے وہ نہیں ریویل کی گئی انتظامیہ کی جانب سے، لیکن عینی شاہدین ہیں جو یہاں پر سب سے پہلے پہنچے، انہوں نے بتایا کہ امام بارگاہ سے بچوں کو بھی ہم لوگوں نے زخمی حالت میں اٹھایا. اس کے علاوہ جو ریسکیو ادارے یہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی بچوں کو بھی زخمی تھے ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا. اس کے علاوہ جو زخمی تھے ان کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا. اسلام آباد میں جو زخمیوں کو وہاں پر لے کے جایا گیا، اس کے علاوہ جو آس پاس کے ہاسپٹل ہیں وہاں پر بھی زخمیوں کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے اسامہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. زیغم نقوی نے بھی ہمیں جوائن کی. زیغم، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، تمام ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اور اس کے بعد جو زخمیوں کی آمد کا سلسلہ تھا پولی کلینک، پیمز اور جو دیگر پرائیویٹ ہاسپٹل تھے وہاں پر بھی پہنچایا گیا تھا. جو پیمز ہسپتال کی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جو کنفرم کیا گیا ہے کہ ان کے پاس جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ 12 لائی گئی تھیں، جبکہ زخمی جو ہے جو ابتدائی اطلاعات تھی کہ وہ 32 کے قریب جو زخمی لائے گئے تھے، لیکن جو ان آفیشیل سورسز بتا رہے ہیں کہ 80 کے قریب جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پولی کلینک ہے وہاں پر بھی 4 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ منتقل کی گئی ہیں اور پولی کلینک میں 13 زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے. اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پیمز ہاسپٹل میں بڑی تعداد جو ہے زخمیوں کی منتقل کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہی وہاں پہ جو بیڈز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، جبکہ ہاسپٹل میں مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں ایمرجنسی نافذ کی گئی اور تمام جو عملہ ہے اس کو حاضر ہونے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں. اور اس حوالے سے جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں طلال چودھری اور وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، انہوں نے بھی پیمز اسپتال میں دورہ کیا اور اس میں جو زخمیوں کی عیادت کی ہے اور ہر ممکنہ طور پر طبی امداد جو ہے وہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے. جی اچھا زیغم، یہ بھی بتائے گا کہ جو پیمز میں ایک تو جو یہاں پہ لائے گئے ہیں زخمی، ان کے زخموں کی نوعیت کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے پیمز کی، اور یہ بھی بتائے گا کہ سیریس کتنے بتائے جا رہے ہیں زخمی؟ جی دیکھیں، جو پیمز ہاسپٹل میں جو تھوڑے سے زخمی بتائے جا رہے ہیں کہ جن کو معمولی زخمی ہے، لیکن جو زیادہ تر ہیں وہ سیریس نوعیت کے جو زخمی ہیں وہ منتقل کیے گئے اور ان کو بلاسٹ کے جو مختلف شرح ہیں وہ لگے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی وہ یہاں پر منتقل کیے گئے. لیکن جو دیگر ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی جو زخمی ہیں جو دور اس بلاسٹ والی جگہ سے موجود تھے ان کو جو طبی امداد دی جا رہی ہے. لیکن جو پیمز میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو آرتھوپیڈکس جو شعبہ ہے اس کے ڈاکٹرز کو خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ فوری طور پر جو آپریشنز کرنے ہیں اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں. ایمرجنسی میں جو تمام کمرہ جات تھے ان میں جو معمولی زخمی جو دیگر زخمی تھے ان کو منتقل کیا گیا ہے، لیکن جو ایمرجنسی میں کے علاوہ جو دیگر آپریشن تھیٹرز ہیں وہاں پر جو زخمی ہیں ان کو منتقل کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے جو ہاسپٹل انتظامیہ ہیں انہوں نے بلڈ کی جو استدعا کی ہے کہ جو تمام زخمی ہیں ان کو یہاں پر لایا جا رہا ہے، تو اس میں خون کی بڑی شدید کمی دیکھی جا رہی ہے اور ابتدائی طبی امداد دینے کی وجہ سے خون کی اشد ضرورت ہوگی. انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ جو شہری ہیں وہ بھی خون دینے کے حوالے سے ہاسپٹل میں رابطہ کر سکتے ہیں. تاہم یہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے تاکہ کوئی بھی غیر معمولی جو رش ہے وہ یہاں پر نہ لایا جا سکے. لیکن جو زخمی ہیں ان کو ہر ممکنہ طور پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور وزارت صحت کی جانب سے خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ ہر ممکن جو طبی امداد ہے وہ دی جائے اور تمام جو زخمی ہیں ان کو جو طبی سہولیات کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. صحیح، زیغم ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اچھا اسامہ بتائے گا ابتدائی اطلاعات کیا ہیں، دھماکہ کس نوعیت کا تھا، اس میں کتنا مواد استعمال کیا گیا، اس بارے میں کچھ بتایا گیا؟ دیکھیے اس وقت اسلام آباد پولیس کی جو فورینزک ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کر رہا ہے اور فورینزک اور بام ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے اور وہ یہاں پر دھماکے کی نوعیت کا تعین لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کتنا
مواد جو ہے وہ استعمال ہوا. اس کے بعد جو حتمی رپورٹ ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے دی جائے گی. لیکن جو عینی شاہدین ہے اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکہ جو تھا وہ زوردار تھا اور اس کے نتیجے میں کافی لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 101 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اس دھماکے کے نتیجے. جی صحیح. اچھا زیغم بتائے گا عینی شاہدین کیا کہتے ہیں, سیکیورٹی کی اس مسجد میں کیا صورتحال تھی اور انتظامیہ کا کیا موقف ہے, کیا کسی قسم کا کوئی الرٹ تھا پہلے؟ جی دیکھیں, یہ اگر اس کی ہم لوکیشن کی بات کریں تو یہ جو اسلام آباد کا نواحی علاقہ ہے سرلائی بنتا ہے اور اس میں جو ارد گرد جو دیہی علاقہ جات ہیں وہاں پر موجود ہے. اور اسی میں چونکہ یہ نماز جمعہ تھی اور اس میں جو نمازیوں کا رش تھا اور امام بارگاہ میں جو رش ہونے کی وجہ سے وہاں پر یہ انتظامات جو اپنی انتظامیہ ہے وہ ضرور کرتی ہے اور پولیس کی جو ایک نفری ہوتی ہے وہ 2 یا 3 اہلکار جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہی آج بھی روٹین کی طرح تھے. لیکن اس میں انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو داخلی دروازہ ہے وہاں پر جو ہے یہ جو خودکش بمبار ہے وہ داخل ہوئے اور اس میں وہاں پر خود کو بلاسٹ کیا گیا. لیکن جو انتظامیہ جو پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی تو اس کے بعد جو زخمی ہیں ان کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. ابتدائی طور پر جو مسجد کا احاطہ ہے جو اس کے باہر بھی زخمی جو ہے وہ دیکھے گئے اور جو اب مسجد کا جو اندر برآمدہ ہے اس میں بھی زخمی جو ہے اس کو دیکھا کہ وہاں پر موجود تھے. اور اس میں طبی امداد چونکہ یہ تھوڑا سا دور فاصلہ بنتا ہے ہاسپٹل سے, اس وجہ سے ایمبولینس پہنچنے میں وہاں پہ اس میں وقت درکار تھا اور وہاں پہنچی. لیکن اس کے بعد جو زخمیوں کو جو تمام ہاسپٹلز ہیں وہاں پر منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. جیسا کہ ابھی اسامہ اقبال بتا رہے تھے کہ 100 کے قریب جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں جن کو منتقل کیا گیا ہے. لیکن جو عینی شاہدین کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنا رش آ گئی لیکن چونکہ ایک کھلی جگہ پر یہ امام بارگاہ موجود ہے اسی وجہ سے وہاں پر جو ایمبولینسز تھیں وہ پہنچ گئیں اور تمام جو اقدامات ہیں طبی سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے جو ابتدائی طبی امداد دے کے زخمیوں کو منتقل کیا گیا. اور اس حوالے سے ابھی وہاں پر اگر بات کریں اسامہ زیادہ بتائیں گے, لیکن جو ہماری بات ہے کہ وہاں پر جو کارڈن آف کیا گیا تمام علاقہ کو اور اس میں غیر جو متعلقہ فرد ہیں ان کو وہاں پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور جو تمام زخمی ہیں وہاں سے منتقل کیا جا رہا ہے. اور جو ہاسپٹلز ہیں اس میں اگر بات کریں تو سٹی ہاسپٹلز ہے, پولی کلینک ہاسپٹل اور سب سے بڑا جو پیمز ہاسپٹل ہے جہاں پر زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 80 کے قریب جو ہے وہ زخمی منتقل کیے گئے ہیں. اور اس میں 12 جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ترجمان پیمز نے کنفرم کیا ہے کہ وہ لائی گئی ہیں. اور اس میں اب جو زخمی ہیں ان کی اگر بات کریں تو کافی شدید نوعیت کے جو ہے زخم ہے اور اس میں کافی ان کی کریٹیکل سچویشن بتائی جا رہی ہے. لیکن اسپتال انتظامیہ اپنے مطابق کوشش کر رہی ہے کہ ان کو طبی امداد دی جاتی ہے. اسپتال انتظامیہ کوشش کر رہی ہے, اسپتالوں میں انتظامات کیا ہیں وہ بھی آپ سے جانیں گے. نعیم اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم, آپ بتائے گا کہ کیا اپڈیٹس آپ کے پاس آئی ہیں اب تک؟ دیکھیں, یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ایک جو خودکش حملہ آور بتایا جا رہا ہے, خودکش حملہ آور نے ایک مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور جب وہاں پر نماز چل رہی تھی وہاں پر جب اسے روکا گیا ہے تو اس نے وہاں پر ہی مسجد کے انٹرنس پہ ہی اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے یہ افسوسناک خبر دی ہے صحیح زخمیوں کو منتقل کر دیا گیا ہے. آپ تمام نمائندگان کا اپڈیٹ کرنے کا بہت شکریہ.